اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس میں آیت نمبر 42 تک کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی اور اس کا ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو ان کے ساتھ وہ 2 ساتھی جو 2 قیدی آئے اور ان میں سے ایک کو رہا کر دیا گیا اور دوسرے ساتھی کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ تو جس نے رہا ہونا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ تو جب بادشاہ کے پاس جائے تو میرا اس کے پاس ذکر کرنا، وہ تو مجھے بالکل بھول گیا ہے، تاکہ میں اس اذیت اور اس تکلیف سے باہر نکلوں۔ اب جب وہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں کہ اس شخص سے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا بھول گیا، اس نے ذکر نہ کیا، تو مزید 3 سال حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی جیل میں رہے۔ اب 3 سال جب اور بھی گزر گئے تو ایک روایت کے مطابق جب آپ نے 12 سال مکمل جیل میں گزار لیے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے اسباب جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں کچھ اسباب جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش اور ابتلا تھا کہ آپ نے اپنے وطن جو ہے وہ کنعان سے آپ جو ہے وہ غلام بن کے جو ہے وہ مصر پہنچے، اور مصر میں پھر عزیز مصر نے آپ کو خریدا، اور پھر عزیز مصر کے گھر میں آپ رہے، اور پھر وہاں پہ اس کی بیوی آپ پہ عاشق ہوئی اور اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، اور پھر بادشاہ نے اپنے آپ سے تہمت ہٹانے کے لیے، لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو الٹا جیل بھیج دیا، حالانکہ اپنی بیوی کو جرم اور سزا جو ہے وہ دینی چاہیے تھی۔ بہرکیف بادشاہوں کے کام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سارا جتنا بھی عرصہ ہے، یہ سب کا سب ابتلا اور آزمائش میں جو ہے وہ گزرا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہونے والے تھے، تو رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب پیدا فرمائے۔ اب جب آپ کی رہائی کا وقت قریب آیا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، چونکہ اس عرصے میں آپ اعلان نبوت بھی فرما چکے تھے اور آپ لوگوں کو اپنی نبوت کے متعلق جیل میں بتایا کرتے تھے، اپنے واعظ و نصیحت، لوگوں کو توحید کا درس دیا کرتے تھے، جس طرح کہ پچھلی آیات میں گزرا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف کو یہ بشارت دی، خوشخبری دی کہ یوسف آپ کے امتحان کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، ان قریب آپ کو جو ہے اس جیل سے آزادی ملے گی، اور آپ بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے جو ہے وہ بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ آپ اس جیل سے رہا ہوں گے، آپ کو رہائی ملے گی، اور آپ کی جو بے گناہی تھی اس کا ثبوت جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ حضرت یوسف بے گناہ تھے، ان کا کوئی گناہ وغیرہ نہیں تھا، اور بے گناہی میں آپ کو جیل بھیجا گیا تھا۔ اور پھر آپ صرف رہا ہی نہیں ہوں گے، بلکہ رہا ہونے کے بعد بادشاہ وقت جو ہے آپ کو اپنا بڑا مقرب بنائے گا، آپ کو جو ہے وہ وزارت ملے گی، بادشاہ کا بڑا قرب ملے گا، اور اس وزارت میں آپ اتنی ترقی کریں گے کہ آپ کی وجہ سے مصر جو ہے یہ اور بھی ترقی کرے گا، اور ساری دنیا کے لوگ، ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں، جتنے علاقے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے پاس آئیں گے، اور مصر پہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی پھر وزارت، اس کے بعد پھر بادشاہت آپ کو مصر کی ملے گی، اور آپ مصر کے بہت بڑے بادشاہ بنیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہی بھائی جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا تھا اور آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اور پھر آپ کو جو ہے وہ بیچ دیا تھا اور آپ کو بڑی حقارت سے دیکھا تھا، وہی بھائی آپ کے جو ہے وہ تابع بن کے آئیں گے اور آپ کے آگے محتاج ہوں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اجمالاً یہ ساری بشارت خوشخبریاں حضرت یوسف علیہ السلام کو سنا دیں۔ اب اللہ نے جو اسباب پیدا فرمائے، ان اسباب میں سب سے پہلا سبب جو ہے وہ عزیز مصر کا خواب دیکھنا ہے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک بڑے عجیب و غریب خواب دیکھا، اور پھر اس خواب کی تعبیر بتانے سے جو وہاں کے اس کے نجومی تھے یا درباری اس وقت کے جو عالم تھے یا جو بھی تھے، جب ان کے سامنے اس نے اپنی خواب کو رکھا کہ میں نے تو بڑی عجیب خواب دیکھی ہے، تو انہوں نے اس کی تعبیر بتانے سے انکار کر دیا، مطلب وہ تعبیر بتا ہی نہیں سکے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو اس کے متعلق اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب عزیز مصر نے، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے ایک دن بڑا عجیب خواب دیکھا،
اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں سے جو ہے وہ 7 گائیں نکلی ہیں اور وہ بڑی ہٹی کٹی اور موٹی فربا گائیں ہیں۔ وہ 7 گائیں نکلی اور وہ آ کے چر رہی ہیں، گھاس وغیرہ کھا رہی ہیں، سمندر سے نکلی ہیں اور کھا رہی ہیں۔ اسی دوران اچانک سمندر میں سے 7 اور گائیں نکلی ہیں جو بڑی بالکل کمزور اور دبلی پتلی گائیں ہیں۔ وہ 7 گائیں جو ہے وہ سمندر سے وہ بھی نکلی اور وہ آئیں اور انہوں نے آتے ہی جو یہ فربا گائیں تھی، موٹی تازی گائیں تھی 7، ان کو کھانا شروع کر دیا، ان کے اوپر حملہ کیا، اور یہ سوکھی گائے ہے وہ ان جو ہے وہ فربا اور موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان 7 دبلی گایوں نے ان 7 فربا اور موٹی گایوں کو بالکل کھا لی اور وہ غائب ہو گئیں، ان کے پیٹوں میں چلی گئیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، بادشاہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو کمزور اور دبلی پتلی گائیں ہیں، ان گایوں کو کھانے کے باوجود ان کے جسم میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ اسی طرح ہی کمزور ہیں، اسی طرح ہی دبلی پتلی ہیں، لیکن وہ 7 گائیں کو کھا گئی ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہے خواب میں۔ پھر اس نے اسی خواب میں پھر دیکھا کہ 7 جو ہے وہ خوشے ہیں، خوشے جس کو آپ ہم آسانی کے لیے سٹے کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ مکئی کا سٹا ہوتا ہے، تو یہ 7 خوشے ہیں، اور 7 خوشے ہیں جن پہ دانے لگے ہوئے ہیں اور بڑے سرسبز ہیں، بالکل تر و تازہ 7 خوشے ہیں۔ اور دوسری طرف اس نے دیکھا کہ 7 بالکل سوکھے ہوئے خوشے ہیں، بالکل سوکھے ہوئے، کہ شاید جب خوشہ بہت پرانا ہو جاتا ہے اور وہ بالکل سوکھ جاتا ہے، اس کی کوئی افادیت نہیں رہتی، اس قسم کے 7 خوشے اس نے دیکھے۔ اور خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ 7 خوشے جو بالکل سوکھے ہوئے ہیں اور بالکل کام سے نکلے ہوئے ہیں، وہ 7 خوشے اڑے اور آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ جو 7 تازہ اور سبز خوشے تھے ان کے اوپر وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھتے ہی وہ جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آ گئے، اور جو 7 خوشے تھے وہ سرسبز اور شاداب اور تازے وہ غائب ہو گئے۔ تو یوں لگا جیسے کہ ان 7 سوکھے ہوئے خشک خوشوں نے ان 7 جو ہے وہ سرسبز اور تر و تازہ خوشوں کو کھا لیا ہے، اس طرح لگا۔ اب بادشاہ اس نے خواب دیکھا، یہ خواب دیکھنے کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو بڑا حیران تھا، یہ بڑی عجیب قسم کی خواب ہے۔ سمندر سے 7 گائیں نکلی، انہوں نے 7 اور کو کھا لیا، اور پھر 7 خوشے اور انہوں نے 7 خوشوں کو کھا لیا، اور وہ خوشے اب بھی اسی طرح ہی، حالانکہ وہ 7 خوشے ان کے اوپر غالب آ گئے، گویا کہ انہوں نے کھا لیا، لیکن اب بھی وہ اسی طرح خشک ہی ہیں۔ تو بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کس قسم کا خواب ہے اور اس کی تو تعبیر جاننی چاہیے۔ تو صبح ہوتے ہی جب بادشاہ کا دربار لگا تو بادشاہ نے جو ہے وہ آرڈر جاری کرا دیے کہ جتنے ہمارے اس علاقے میں جتنے بھی اچھے اچھے نجومی ہیں اور جتنے خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہیں، حساب کتاب والے لوگ ہیں، ان تمام کو جمع کیا جائے۔ تو پورے مصر میں اعلان کر دیا گیا، اور ایک مقررہ وقت پہ ان تمام نجومیوں اور جو خواب کے جو ہے وہ تعبیر بتانے والے لوگ تھے اور جو درباری علماء تھے اس زمانے کے، بادشاہ کے بڑے خاص لوگ تھے، اس کے وزراء مشرا، ان تمام کا ایک اجلاس طلب کیا گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس قسم کا ایک خواب دیکھا۔ اس نے اپنی ساری خواب کو بیان کیا۔ اب جب ان نجومیوں نے اور ان لوگوں نے جب بادشاہ کے خواب کو سنا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی عجیب قسم کا خواب ہے، ہم نے تو کبھی پہلے اس قسم کے خواب نہ سنی ہے، نہ کبھی پڑھی ہے، نہ ہم نے کبھی اس طرح قسم کے خوابیں دیکھی ہیں، یہ تو بڑے عجیب قسم کے خواب ہے۔ تو انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو ویسے ہی فضول خوابیں ہیں۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ عجیب قسم کی فضول قسم کے خواب دیکھتا ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور وہ اول پٹانگ قسم کی خواب ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی خواب جو ہے وہ بادشاہ سے، یہ تو اس قسم کی خوابیں ہیں، ایسی خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے اور نہ اس قسم کی خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ خیر انہوں نے بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ اس خواب کو بالکل فضول قرار دے دیا کہ یہ فضول قسم کی خواب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گائیں آئیں اور گائیں کو کھائیں اور خوشے آئیں اور خوشوں کو کھائیں، ہم یہ چیزیں نہیں مانتے اور نہ ہمارے علم میں یہ ہے۔ خیر وہ اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن بادشاہ کے دل میں یہ بات تھی کہ انہوں نے تو خواب کا انکار کر دیا ہے کہ اس قسم کی خواب جو ہے وہ یہ فضول قسم کی خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن بادشاہ کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ یہ فضول نہیں ہو سکتی، اس قسم خواب کی ضرور کوئی تعبیر ہوگی۔ تو خیر بادشاہ کو جو ساقی تھا، وہ جو 2 قیدی جو ہے وہ جیل سے آزاد ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی بشارت پہ، ان میں سے جو بادشاہ کا ساقی تھا، جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اب وہ بادشاہ کے پاس جو ہے وہ شراب لے کے آیا۔ جب شراب لے کے آیا تو بادشاہ نے شراب اس کے سامنے رکھی تو بادشاہ بڑا حیران تھا، پریشان، سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا بادشاہ سلامت خیر تو ہے، آپ بڑے پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے وہ خواب ساری دنیا میں مشہور ہو گئی ہے، میں نے وہ خواب دیکھی ہے، اور میں نے آج اجلاس طلب کیا تھا، اور وہ جتنے نجومی اور سارے ہمارے علماء تھے انہوں نے تو خواب بتانے سے انکار کر دیا، کہ تو فضول قسم کے خواب ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ فضول خواب نہیں ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ فضول خواب نہیں ہے بلکہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی تعبیر ہوگی۔ تو اب میری مملکت کے سارے نجومی اور سارے معبرین وہ بالکل عاجز آ گئے ہیں، تو اب میں خواب کی تعبیر کس سے پوچھوں؟ اب وہ ساقی تھا
یہ تو وہی تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اور اس سے بھول گیا، 3 سال بیچ میں گزر گئے۔ فوراً اس کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اس ساقی کے ذہن میں کہ ایک یوسف نامی ایک شخص تھا، وہ جیل میں تھا، اور میں اسی کی بشارت پہ، اسی کی تعبیر مجھے بتائی گئی تھی اور میں اس سے آزاد ہوا تھا۔ تو اس کو 3 سال بعد تقریباً جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ وہ قسم ایک شخص ہے جیل میں ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ اگر جو ہے وہ اجازت ہو تو میں ایسے ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ اس کی تعبیر کبھی جو ہے وہ غلط نہیں ہوئی، بلکہ جو تعبیر اس نے بتائی ہے بالکل اسی طرح واقعہ ہوا ہے۔ ایسے ایک شخص کو میں جانتا ہوں، اور اگر تم اجازت دو تو میں جا کے جو ہے وہ اس شخص سے تمہاری خواب کے پوچھ کے آتا ہوں۔ اب اس نے یوسف علیہ السلام کا نام نہیں لیا بادشاہ کے سامنے کہ وہ یوسف نامی شخص ہے، تو اس نے کہا ایک شخص کو میں جانتا ہوں، وہ جیل میں ہے اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں واقعی۔ بادشاہ نے کہا بالکل جاؤ، جا کے اس سے میرا یہ خواب بیان کرنا جو میں نے خواب دیکھا ہے، اور جا کے اس سے تعبیر جو ہے وہ پوچھ کے آؤ۔ اب وہ شخص جیل آیا، اب دل میں مطلب کہ وہ پشیمان بھی ہے، ملامت بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بڑے نیک بندے ہیں، اور آپ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا تھا کہ مجھے آپ نے خوشخبری سنائی تھی کہ تو آزاد ہوگا، اور آپ نے ایک کام، چھوٹے سے کام کا کہا تھا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اور میں وہ بھول گیا۔ اب وہ اس کے تعبیر بھی پوچھنی ضروری تھی، وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آ بھی نہیں سکتا تھا، وہ ڈرتا تھا، پشیمان تھا۔ انسان بعض اوقات پشیمان ہو جاتا ہے، اس کو ایک کام کہا جاتا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا یا نہیں کہ اس نے بھولا ہوتا ہے، تو اگلے کے سامنے جانے سے کتراتا ہے۔ تو بادشاہ کا حکم تھا کہ جا کے تعبیر پوچھ کے آؤ، بادشاہ بڑے پریشان تھا۔ تو وہ شخص اب جیل آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب آیا تو یوسف علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی پہنچا تو یوسف علیہ السلام کو اس نے الفاظ ایسے کہے کہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ جائیں کہ یہ شخص پشیمان ہے، اور کہیں ملامت کرنا نہ شروع کر دیں۔ وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں جاؤں گا تو یوسف علیہ السلام مجھے بڑی ملامت کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے کہ تجھے میں نے ایک کام کا کہا تھا تم نے وہ بھی نہیں کیا۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ انبیاء کبھی بھی کسی کو ملامت نہیں کرتے، اور انبیاء کرام کا اخلاق اور آپ کا کردار اس قسم کا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے سے بالکل جدا اور عام لوگوں سے بالکل امتیازی شان انبیاء کی ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں آپ کو میں نے کہا تھا کل کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جو میں نے اس شخص کو کہا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، یہ بھی مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا کل، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ بات کی تھی تو فوراً یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں نے تو بڑی غلطی کی ہے، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مجھے اللہ سے امید لگانی چاہیے تھی، بادشاہ کیا کرے گا اور یہ شخص کیا کرے گا۔ بہرکیف یہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، اور آتے ہی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کے آواز سے پکارا۔ یوسف نے کہا، دوست نے کہا، یا ایھا الصدیق، اے سچ بولنے والے، اے سب سے زیادہ سب سے بڑے سچ بولنے والے۔ اس نے فوراً ہی آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف شروع کر دی۔ تعریف اس لیے کی کہ وہ اپنے ذہن میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تعریف کروں گا تو چلو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مجھے ملامت نہیں کریں گے، اس کا اپنا ذہن تھا۔ تو اس نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف علیہ السلام، اس طرح ہمارا جو بادشاہ وقت ہے اس نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس کے خواب کی تعبیر بتانے سے لوگ جو ہے وہ عاجز آ گئے ہیں، اور سب لوگوں نے تعبیر بتانے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا یہ میں آپ کے پاس آیا ہوں بادشاہ کی اجازت سے، آپ اس خواب کی ہمیں تعبیر بتائیں۔ تو اس شخص نے جو ہے، اس ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کا وہ خواب رکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس خواب کی تعبیر بتائی، اور تعبیر کے ساتھ ساتھ پھر اس خواب کی حکمت عملی بھی بتائی کہ تعبیر تو اس کے یہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی حکمت عملی کیا ہوگی وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن اس کا خلاصہ ذہن میں ہی رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نے کہا کہ یہ خواب جو ہے یہ بالکل بامانہ خواب ہے، یہ فضول خواب نہیں ہے، بامانہ خواب ہے، اور عنقریب مصر کے لوگوں پہ جو ہے وہ قحط آئے گا، اور اس قحط میں اس طرح ہوگا کہ لوگ دانے دانے کو ترس جائیں گے، اور وہ قحط صرف مصر پہ نہیں ہوگا، ارد گرد تمام علاقوں میں ہوگا، اور بڑا شدید قحط آئے گا، بارشیں نہیں ہوگی، قحط آئے گا۔ تو اس قحط سے جو ہے وہ نجات کا طریقہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ تو خواب کی تعبیر ہے، لیکن اس سے چھٹکارے کا طریقہ کہ لوگوں پہ کوئی اثر بھی نہ پڑے، اور حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس سے بچنے کے لیے، ہوگا تو اس طرح جس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا، اللہ کا حکم اس طرح آئے گا، لیکن اس سے بچنے کا بھی طریقہ مجھے معلوم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کے ساتھ ساتھ، اس کی تعبیر کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کا، اس قحط سے، اس کے اثر سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ بادشاہ کو وہ طریقہ بڑا پسند آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے پاس بلا کے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر وزارت خزانہ جو اس زمانے کی تھی وہ پھر عطا فرمائی۔ اس کے متعلق انشاءاللہ کل پھر گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقال الملک،
بادشاہ نے کہا اے میرے دربار کے لوگوں، انی ارا، میں نے خواب دیکھا ہے 7 بقرات سمان، 7 فربہ گایوں کو، یأکلہن، جن کو کھا رہی ہیں 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات خضر، اور میں نے 7 سرسبز خوشوں کو دیکھا ہے، وأخر یابسات، اور 7 دیگر سوکھے ہوئے خوشوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان جو ہے وہ سرسبز خوشوں کو کھا رہے ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے دربار کے لوگوں، اے نجومیوں، افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، اضغاث احلام، یہ تو فضول خوابیں ہیں، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم اس قسم کی فضول اور بے معنی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی، تو اس شخص نے کہا، نجا منہما، جس کو نجات ملی تھی ان 2 میں سے، اسے وذکر بعد امت، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کو یاد آ گئے کچھ عرصے بعد۔ اب کچھ عرصہ کتنا تھا؟ 3 سال۔ وذکر، اور حضرت یوسف علیہ السلام اسے یاد آئے بعد امت، کچھ عرصے بعد۔ اس نے اب کیا کہا؟ اس نے کہا انا انبئکم، اے بادشاہ میں تجھے بتاتا ہوں، بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر، لیکن فارسلون، آپ مجھے جیل بھجوائیے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جیل جاؤں اور وہاں پہ قیدی کے ساتھ جا کے ملوں۔ اب وہ جیل آیا، اور جیل میں آتے ہی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ باتیں شروع کی۔ تو اس نے کہا یوسف، اے حضرت یوسف علیہ السلام، ایھا الصدیق، اے ہمیشہ سچ بولنے والے، ایھا الصدیق، اے ہمیشہ سچ بولنے والے، بہت زیادہ سچ بولنے والے، افتنا، آپ ہمیں تعبیر بتائیے، فی 7 بقرات سمان، 7 فربہ گایوں کی، یأکلہن، جن کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات خضر، اور آپ ہمیں 7 جو ہے وہ سرسبز خوشوں کی تعبیر بتائیں، وأخر یابسات، اور 7 جو ہے وہ سوکھے ہوئے خوشوں کی تعبیر بتائیے۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، لوگوں سے مراد بادشاہ وقت ہے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، اور انہیں اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ معلوم ہو جائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الأمی برحمتک یا ارحم